बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ दाद खान और आज हम फिर आपके खिदमत में एक दरिया का अहम इशू लेके हाजिर हुए हैं। जैसे कि गुज़िश्ता दिनों हमने एक वीडियो दरिया के मसाइल पे बनाई थी और उसमें दरिया के सीनियर सहाफ़ी उकास चौधरी ने अपने ख़यालात का इज़हार किया था। दरिया की अहम शख्सियत जिसने पुराने सरकारी अस्पताल के मौजू पे अपना मौक़िफ़ रखने उन्होंने हमसे रब्ता किया कि मैं इस मामले पे अपना मौक़िफ़ देना चाहते हैं। तो आज हमारे साथ जम्मू कश्मीर नेशनल अवामी पार्टी के नायब सदर ख्वाजा अय्याज साहब मौजूद हैं। उनसे उनका मौक़िफ़ जानेंगे जिन्होंने इस पार्किंग प्लाज़े की मुखालफत की थी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। हम आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी है आपकी कि आपने मुझे मौका दिया है कि मैं अपना मौक़िफ़ इस हवाले से आपके इस चैनल के वसातत से जो है वो औकाम बाला और लोगों के सामने भी मैं रख सकूँ। अच्छा, जैसा कि आपको मालूम है कि ये एक इशू चल रहा है डडियाल में गुज़श्ता 2 हफ्तों से कि डडियाल की जो पुराना सरकारी अस्पताल है, उसे गिरा के वहाँ पे एक पार्किंग प्लाज़ा तामीर होने जा रहा है। जो ये एक ज़ेर मौज़ू बहुत बड़ा एक इशू बना हुआ है और आपकी पार्टी की जानिब से उसकी मुखालफत की गई है। तो क्या वजह आपकी बुनियादी वजह क्या है मुखालफत की? देखें जी, बुनियादी तौर पर बात ये है कि इस वक्त जो आज़ाद कश्मीर है वो सेहत के हवाले से इंतहाई बुरानी कैफियत का शिकार है। इस वक्त मैं आपको बताऊं कि पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर 1064 डॉक्टर हैं पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर, और इनमें 80 जो हैं वो डेंटल डॉक्टर हैं। और इस वक्त 3966 लोगों के लिए एक डॉक्टर मुयस्सर है पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर। इसके अलावा 2790 कम वेश पूरे जो हमारे सरकारी अस्पताल हैं उनके अंदर बेड हैं, यानी जो अस्पतालों के अंदर। और हमारे पास इस वक्त जो है वो 1523 लोगों के लिए एक बेड मुयस्सर है अस्पताल के अंदर। अंदाज़ा करें आप कि 1523 लोगों के लिए एक बेड। ये इंतहाई बुरानी कैफियत है इस वक्त में मुब्तला है हमारा ये खिता। तो ऐसी जब सूरत हाल है तो इसमें जो हमारे पास मौजूद एक बहुत ही कीमती जगह और शहर के इंतहाई वस्त के अंदर में मौजूद है ये जगह, और यहाँ पर जो है वो अस्पताल बनाने के बजाय आप कोई और मकसद के लिए इसे इस्तेमाल करें, ये इस डडियाल शहर के लोगों के ऊपर जुल्म है। जैसा कि आपने सुना होगा कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है चेयरमैन बल्दिया डडियाल ने, और उन्होंने ये कहा कि शहर में इस वक्त पार्किंग का इशू चल रहा है। जी तो इसकी किल्लत को पूरा करने के लिए यानी शहर को कुशादा करने के लिए पार्किंग की अशद ज़रूरत है। जी, तो इसी तरफ मैं आता हूँ हाँ। आपके सवाल की तरफ से। देखें, ये बल्दिया का जो इदारा है ये उसकी नाअहली है अपनी, और ये अपनी नाअहली को जो है वो छुपाने के लिए ये इस जगह को बीच ना चलाए। देखें आप, ये मकबूल बाट शहीद चौक से लेकर ये जो वन वे तक, इस अस्पताल तक, ये पुराना जो अस्पताल है इस तक, मैं इससे आगे नहीं जाऊँगा, मैं सिर्फ यहाँ तक रहूँगा। आप दोनों साइड देखें कितने प्लाजे बने हुए हैं, कम और बेश 10 से 15 प्लाजे जो हैं वो बने हुए हैं। इस वक्त ये जो रोड है, इस रोड की जो चौड़ाई है वो नाली के एक साइड से नाली की दूसरी इस साइड तक, यानी दोनों एतराफ नाली टू नाली जो है वो 40 फीट इसकी चौड़ाई है इस सड़क की। प्लाजे बने हुए हैं। बल्दिया का कानून ये है कि 15 फीट जो उन्होंने पार्किंग छोड़नी है इस वन वे से लेकर मकबूल बाट शहीद चौक तक। एक भी प्लाजे की आप 15 फीट पार्किंग जो है ज़मीनी और फ़िज़ाई दोनों जो है वो मुझे पूरी करके दिखाएं। किसी एक प्लाजे ने भी जो है वो बल्दिया के इस कानून को फॉलो नहीं किया हुआ। अगर बल्दिया जो है ये तजावज़ात हैं ज़मीनी और फ़ज़ाई दोनों तजावज़ें जो हैं ये जो इन्होंने की हुई हैं ये हटाए, तो इस सड़क की जो चौड़ाई है वो 70 फुट हो जाती है। और 70 फीट जो सड़क है वो हमारे लिए आइंदा 50 साल तक काफ़ी है। हमें किसी की ज़रूरत नहीं रहती यहाँ कोई पार्किंग बनाने के लिए, पार्किंग प्लाजा बनाने के लिए या कोई और बनाने के लिए। हम सिर्फ जो बल्दिया का कानून है उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करवाएं। अब ये बड़ी चौक में 4 प्लाजे बने हैं। देखें, ना इन्होंने ज़मीनी कोई तजावज़ किया और ना फ़ज़ाई तजावज़ किया है। मुकम्मल 15 फीट जो है वो इन्होंने छोड़ी है पार्किंग के लिए जगह छोड़ी है। अब यहाँ कम व बेश जो है वो
اگر ایک سویلائز طریقے سے پارکنگ کی جائے تو 50 سے 60 گاڑیاں جو ہیں یہاں پارک ہو سکتی ہیں، یہ جو باہر ہے۔ اسی طرح اگر یہ 10 پلازے جو بنے ہوئے ہیں ادھر ون وے سے مقبول پٹ شہید چوک تک، اگر ان کی جو پارکنگ ہے زمینی اور فضائی تجاوز ختم کر کے یہاں پوری کی جائے تو کتنی جو گاڑیاں ہیں وہ پارک ہو سکتی ہیں۔ اچھا، ہم مین موضوع کی طرف آتے ہیں۔ آپ کی پارٹی کی جانب سے مخالفت ہوئی ہے پرانے سرکاری اسپتال کو لیز پہ دینے کی اور یہاں پہ پارکنگ پلازا بننے کی۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ 30 سال سے یہ غیر فنکشنل ہے، یعنی اس میں کوئی کام نہیں ہو رہا سوائے یہاں پہ ایک شعبہ ہے جو بچوں کو فاسدی ٹیکے لگاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس اسپتال کی اراضی جو ہے نا وہ اسی طرح پڑی ہوئی ہے اور وہ یعنی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ تو آپ کیا بہتر نہیں سمجھتے کہ اس کی جگہ اگر کوئی مفاد عامہ کے لیے کوئی استعمال ہو جائے، جیسا کہ چیئرمین بلدیہ ڈڈیال نے کہا کہ یہاں پہ 3-4 شعبے ہم بنانے جا رہے ہیں، جن میں ایک پارکنگ ہوگی اور پبلک ٹوائلٹس ہوں گے، پبلک پارک ہوگا چھوٹا سا بچوں کے لیے، اور اس کے علاوہ ایک اور بھی انہوں نے کوئی ایمرجنسی سینٹر۔ تو کیا آپ نہیں کہتے کہ یہ مفاد عامہ کے لیے بہتر ہے؟ نہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ یہاں اسپتال بنائیں، آپ اسپتال بنائیں، اور خاص کر یہاں پر ایک ایمرجنسی جو ہے نا مکمل وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ایمرجنسی نہیں، سینٹر ہوگا۔ وہ جو کہہ رہے ہیں نا وہ فرسٹ ایڈ ہے۔ فرسٹ ایڈ اور جس ایمرجنسی کا ہم مطالبہ کر رہے ہیں اس میں فرق ہے۔ ہم جس ایمرجنسی کا مطالبہ کر رہے ہیں اس میں سانپ کے ڈسنے سے لے کر گولی لگنے تک اور فالج سے لے کر ہارٹ اٹیک تک، یعنی تمام طرح کی جو سہولتیں ہیں وہ اس ایمرجنسی میں میسر ہونی چاہیے کہ کم از کم اتنی جو ہے وہ سہولت وہاں موجود ہونی چاہیے کہ ہم اس کو فوری طور پر مریض کو سٹیبل کر کے کسی اچھے اسپتال اسلام آباد یا پنڈی تک پہنچا سکیں۔ اس کے متبادل دیکھیں نا، ہمارے پاس TSQ ہے ڈڈیال، وہاں پہ بے شمار جگہ پڑی ہوئی ہے، وہی سہولتیں اگر وہاں پہ مہیا ہو جائیں تو کیا وہ بہتر نہیں ہے؟ دیکھیں، آپ راولپنڈی جائیں، اسلام آباد جائیں، وہاں بھی جو ہے وہ مختلف جگہوں پر مختلف شعبے چل رہے ہیں۔ ضروری نہیں کہ آپ ہر شعبہ ایک جگہ پر ہی چلائیں، مختلف جگہ پر بھی چلائے جا سکتے ہیں، اکٹھے بھی چلائے جا سکتے ہیں۔ یہاں پر جو ہے وہ یہ بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو جگہ ہے یہ بالکل فضول پڑی ہوئی ہے، یہ کھنڈر بن چکی ہے، یہ ہے۔ یہاں 3 شعبے چل رہے ہیں، یہاں ڈلیوری کا شعبہ بھی چل رہا ہے، ویکسینیشن کا شعبہ بھی۔ نہیں، اس کی عمارت تو بالکل خستہ حال ہے، یہاں پہ نشیوں کا یعنی ایک حصہ اس کا خستہ حال ہے جو 1972 کے اندر جو ہے وہ تعمیر ہوا، جو چودھری زمان علی صاحب مرحوم نے جو ہے وہ تعمیر کروایا تھا، اور یہ پہلا تحصیل پوری میں ہمارے اسپتال کی بلڈنگ چودھری زمان علی صاحب نے مرحوم نے بنوا کر کی، جس کے بعد ہمارے جو ڈڈیال کے لوگ ہیں انہیں تھوڑا بہت جو ہے وہ صحت کی جو سہولت ہے وہ میسر آئی۔ اچھا، ہم اس کے موضوع کے یعنی بالکل ہم اختتام پہ چلتے ہیں، کافی ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے۔ آپ کا موقف یہ ہے کہ یہاں پہ یہ پارکنگ پلازا نہیں بننا چاہیے؟ نہیں بننا چاہیے۔ یعنی آپ کو کیا خدشہ ہے کہ اس میں کیا کوئی کرپشن ہوگی یا کوئی؟ دیکھیں، اس میں کرپشن بھی ہوگی، کیونکہ اس میں یہ تین یعنی اس میں محکمہ صحت بھی انوالو ہو، لوکل گورنمنٹ بلدیہ اور محکمہ صحت، ان تینوں کی شراکت داری سے یہ منصوبہ لیز پہ دیا جائے گا، ان کی شراکت داری ہوگی۔ تو آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ تینوں محکمے مفاد عامہ کے لیے کام نہیں کر رہے؟ دیکھیں، تینوں محکمے مفاد عامہ کے لیے کام کر رہے ہیں، سب کچھ ہے۔ میں آپ کو مثال دوں گا، یہ ہاسٹل بنا ہوا ہے نا، یہ ہاسٹل اسکول کی جگہ ہے، اس کی کوئی لیز نہیں ہے، اس کا کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ اب جب اسکول کی بلڈنگ جو ہے وہ خستہ حال ہو چکی ہے، کسی وقت بھی وہ بلڈنگ جو ہے کلیپس کر سکتی ہے، نیچے جو ٹیچر ہیں اور جو بچے ہیں ان کی زندگیاں خطرے میں ہیں اس وقت۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بلڈنگ ہمارے حوالے کی جائے، کوئی معاہدہ نہیں، کوئی لیز، کچھ بھی نہ ہونے کے باوجود بھی جو کالجز ہے کا یہ جو شعبہ ہے، جو کالج کے ہیں، وہ انہیں وہ بلڈنگ حوالے نہیں کر رہی۔ اچھا، آپ کی وہ کب سے قبضہ کرتے بیٹھے ہیں۔ اب کہ یہ اگر یہ اسپتال کی جگہ پر انہوں نے کروڑوں روپے چندہ مانگ کر، ان کے اپنے پاس والے پلے ہے کچھ نہیں، چندہ مانگ کر یہ جو ہے یہاں پر یہ پارکنگ پلازا کھڑا کریں گے، یا جو بھی یہ کہہ رہے ہیں یہ کریں گے، اس کے بعد کیا یہ زمین کل جب واپس اس شہر کے لوگوں کو اسپتال کے لیے لازماً ضرورت پڑے گی؟ یہ ہو نہیں سکتا کہ جو ہے وہ کل یہ یہاں اسپتال کے لیے ضرورت نہ پڑے، تو کل جب ضرورت پڑے گی تو یہ واپس نہیں کریں گے۔ نہیں، وہ اور میں یہ بھی خدشہ اس سال کے لیے لیز پہ
دے رہے ہیں. لیز اسٹینڈیبل ہوتی ہے, وہ اس کو آگے آپ بڑھا سکتے ہیں, ٹھیک ہے, ضروری نہیں, لیکن 30 سال بعد یہ واپس کریں گے یہ ممکن نہیں ہے. اور لیز جو ہے اس کو آپ آگے ٹرانسفر بھی کر سکتے ہیں, یہ بیچ بھی سکتے ہیں. اچھا, آپ کی طرف سے ایک ڈی جی ہیلتھ کو خط لکھا گیا تھا. جی, سیکٹری کو بھی لکھا ہے. ہاں, سیکٹری کو بھی لکھا آپ نے, تو ان کی طرف سے کیا رد عمل آیا ہے؟ ان کی طرف سے اس وقت تک مجھے کوئی جواب نہیں ملا, لیکن ان کو گڈیال سے لے کر انگلینڈ تک لوگوں کی طرف سے ای میلز آ رہی ہیں اور ان کو خطوط بھی آ رہے ہیں محکمے کو, یہاں سے لوگ جو ہیں یہاں سے بھی اور وہاں سے بھی. اور میں آپ کو اتنا بھی کہوں کہ ایک ایم پی صاحب بھی ہیں ممبر پارلیمنٹ برطانیہ کے, وہ بھی اس سارے معاملے میں انوالو ہیں اور اس کو رکوانے کے لیے وہ بھی کام کر رہے ہیں. انہوں نے بھی ان کو ای میل بھی کیا ہے اور انہوں نے ان کو میرا خیال ہے اس کی میں تصدیق کروں گا کہ انہوں نے فون کیا ہے یا نہیں کیا, لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ میں فون بھی کروں گا. اگر یہ لیز کامیاب ہو جاتی ہے تو آپ کی طرف سے کیا رد عمل ہوگا؟ اس کے لیے جو ہے وہ ہم قانونی جنگ بھی لڑیں گے, سیاسی طور پر بھی اور قانونی طور پر بھی ہم اس کی جنگ لڑیں گے. یہ 2017 میں جو ہے ایک فیصلہ دیا تھا سپریم کورٹ نے آزاد کشمیر نے, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو شہروں کے ماسٹر پلان ہیں ان کو بحال کیا جائے اور جو جگہ جس کے لیے مختص ہے اسی کے لیے اس کو استعمال کیا جائے, کسی اور چیز کے لیے استعمال نہ کیا جائے. اور اس کے اوپر میرپور کے اندر انہوں نے آپریشن بھی کیا ہے کئی جگہوں پر, اور انہوں نے خالی بھی کروائی ہیں جہاں پر قبضے ہوئے تھے جگہوں پر. تو اس فیصلے کو بھی ہم بنیاد بنائیں گے, ہم سیاسی لڑائی بھی لڑیں گے اور ہم قانونی لڑائی بھی لڑیں گے اس والے سے. جزاک اللہ. یہ تھے عوامی نیشنل پارٹی کے نائب صدر خواجہ ایاز صاحب, جنہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا, اور انہوں نے یہ جو پرانا سرکاری اسپتال کی بلڈنگ پہ پارکنگ پلازا بننے جا رہا ہے اس پہ اپنے خدشات کا اظہار کیا.